میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے۔ شیطان کی محنت ہے کہ لوگ برے انسان بنیں، پھر ایک دن اللہ سارے مسلمان ختم کر دے گا۔ مولانا صاحب، بظاہر اگر ہم زمانے کے اعتبار سے دیکھیں تو جو کربلا کی جنگ ہے وہ نصف دن کی جنگ ہے، مختصر ترین دنیا کی جنگوں میں سے ایک، لیکن اگر اپنے اثر اور مقصدیت کے اعتبار سے دیکھیں تو یہ جنگ 1400 سال سے جاری ہے، شاید اتنی طویل جنگ اور کوئی نہ ہو۔ کس طرح آپ دیکھتے ہیں یہ جو حق و باطل کا معرکہ تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شر اور خیر یہ دونوں نظام موجود ہیں اس دنیا میں اللہ کی طرف سے۔ شیطان نے کہا تھا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، مجھے آپ نکال رہے ہو، میں سیدھے راستے پر بیٹھوں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ پھر میں آگے سے حملہ کروں گا، پیچھے سے حملہ کروں گا، دائیں سے حملہ کروں گا، بائیں سے حملہ کروں گا، اور پھر تھوڑے ہی تیرے بندے شکر گزار ہوں گے۔ تو ایک لائن یہ چل رہی ہے، اور دوسری لائن اللہ نے انبیاء کی چلائی ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَىٰ، کہ ہم نے اوپر نیچے پے در پے اپنے انبیاء کو بھیجا۔ تو انبیاء کی محنت تھی کہ لوگ اچھے انسان بنیں، شیطان کی محنت ہے کہ لوگ برے انسان بنیں۔ اب اس میں یہ ٹکراؤ، تصادم قیامت تک چلے گا، اور مہدی علیہ السلام کی آمد کے بھی بعد پھر دوبارہ بگاڑ آئے گا، اور پھر نیگیٹو پازیٹیو طاقتیں چلیں تو قوت پیدا ہوتی ہے، پھر ایک دن اللہ سارے مسلمان ختم کر دے گا۔ جب صرف نیگیٹیوٹی رہ جائے گی تو اللہ قیامت قائم فرما دیں گے۔ تو انسانوں کو سکھانے کے لیے نبیوں کی تعلیم اور نبیوں کی قربانیاں یہ مشعل راہ ہیں۔ کربلا ایک روشنی کا مینار ہے جس کی روشنی ہر آنے والے دن میں بڑھتی رہے گی، کم نہیں ہوگی، اور یزید اندھیرے کا ایک استعارہ ہے جس کا اندھیرا ہر زمانے میں بڑھتا رہے گا، کبھی کم نہیں ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام نے وصیت نامہ لکھوایا تھا، بہت خوبصورت الفاظ ہیں، میں تھوڑے سے سنا کر اس میں ایک جملے کا ترجمہ کروں گا کہ احی قلبک بالموعظہ ونورہ بالحکمہ وقوہ بالزہد وظللہ بالفناء وأعرض علیہ اخبار الماضین وسر فی دیارہم این حلوا فإنک ترى قد انتقلوا من دار الغروب ونزلوا في دار الغربة فإنك سرت كأحدهم فلا تبع آخرتك بدنياك بل بع دنیاک بآخرتک۔ یہ آخری جملہ، لیکن سارے کا میں ترجمہ کرتا ہوں کہ بیٹا، یہ امام حسن علیہ السلام کو لیے وصیت لکھوائی تھی اپنے بڑے بیٹے کو کہ بیٹا دل کو زندہ رکھنا قرآن سے، اور اس کو روشن رکھنا حدیث سے، اور اس پہ قابو پانا موت سے، اور الرلہ بالفنا، اسے ہر وقت احساس دلانا کہ تو نے مٹ جانا ہے، اور تو پرانے کھنڈروں میں جایا کر جو کبھی آباد تھے،
جو کبھی محلات تھے اور ہٹو بچوں کے شور تھے، تو تو ان میں غور کرنا کہ تمہیں سوائے شکستہ محرابوں، ٹوٹی دیواروں کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا، تو بیٹا ایک دن تو بھی یہ جہان چھوڑ کے چلا جائے گا۔ تو یہ آخری جملہ وہ سم ہے، سم پہ بات آتی ہے کہ پھر کبھی اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے نہ بیچنا، واہ، بلکہ اپنی دنیا کو آخرت کے بدلے میں بیچ دیں۔ کیا بات۔ تو آپ نے حکومت چھوڑ دی۔ جب آپ، میں کیا بتاؤں اہل بیت کے منابع، میں تو اللہ کی قسم عباس، میں اپنی نجات کا سبب ہی اہل بیت کی تعریف سمجھتا ہوں۔ ہم سب کی جی، ہم سب کی۔ مجھے ایک شیعہ بھائی نے فون کیا، پرانی بات ہے، کہ حضرت آپ 10 دن ہماری آ جائیں، بہت بڑا امام بارگاہ تھے، تو ہم آپ کو خوش کر دیں گے۔ تو میں ہنس پڑا، میں نے کہا مجھے معلوم ہے خوش کرنے کا کیا مطلب ہے، وہ آپ کے ذاکر کافی ہیں، آپ انہیں خوش کریں۔ میں جن کی تعریف کرتا ہوں میں ان سے خوشی لوں گا، آپ مجھے کیا دیں گے؟ اللہ نے مجھے پہلے ہی بہت کچھ دیے ہوئے، تو میں ان کا مراسی بن کے مرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات کہ ہمارے مراسی آتے ہیں نا، بالکل، اور کبھی میں کہوں کہ جاؤ بھاج جاؤ، تو کہتے ہیں مہاراجاں کول جاویے تانوں چھڑ کے، تسی ساڈے سردار ہو، تانوں چھڑ کے قریشیاں کول جاویے، راجاں، یہ ہماری قوم ہے، سن پالاں کول جاویے، پھر مجھے بھی شرم آتی ان کو دیتا، تو ہم ان کو چھوڑ کے کہاں جا سکتے ہیں؟ تو میں ان کا مراسی ہوں، میں ان کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا ہوں۔ جب مولا علی علیہ السلام کو تلوار لگی تو لوگوں نے پکڑا اس خبیث کو، ابن ملجم کو، آپ نے کہا ہر امت کا ایک بدبخت ہوتا ہے، میری امت کا سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا جو علی کو قتل کرے۔ تو آپ نے فرمایا اس کو دیکھو، اس کو گرم کھانا کھلاؤ، اور اس کو ٹھنڈا پانی پلاؤ، واہ، اور اس کو نرم بستر دو، کیا بات، اور اس کو مکمل آرام کرواؤ۔ میں زندہ رہا تو مجھے کیا کرنا ہے میں خود نمٹ لوں گا، اگر میں شہید ہو گیا تو میری پہلی گزارش ہے کہ اسے معاف کر دینا، واہ واہ، اور اگر تم نے بدلہ لینا ہو تو اس کو تکلیف نہ دینا، ایک ہی بار سے اس کو ختم کر دینا۔ کیا بات۔ یہ اہل بیت۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔